آج خیر سے 14 اگست ہے، یعنی ہمارے ملک کو بھارت سے الگ ہوئے، انگریزوں سے آزادی لیے تقریباً 75 سال ہو گئے۔ جو اردو میری طرح نہیں سمجھتے، 75 ایئرز آج ہمیں مکمل ہو گئے۔ اور آج تک ہم یہ بحثیں کرتے ہیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا، کیا پاکستان واقعی صحیح بنیادوں پر بنا تھا۔ اس پر میں نے کافی سارے انٹرویوز کیے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہیں، لیکن آج وہ بات نہیں کرنی۔ آج بس مختصراً یہ بات کرنی ہے کہ یہ پیٹریوٹزم ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان آخر ہے کیا، یا آج کی دنیا میں ملک آخر ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیے، نہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آپ کسی پہ حملہ کر کے کسی خطے پر قبضہ کر لیں تو وہ آپ کا ملک بن جائے، نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ خدا اوپر سے یہ کہہ دے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ فلاں جگہ میری منتخب کردہ ہے اور یہ ملک میں دنیا میں بنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان ہو یا چاہے کوئی بھی ملک ہو، اب وہ اس اصول پہ بنا ہے کہ وہ نیشن سٹیٹ ہے۔ اور نیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے کہ دنیا نے یہ معاملہ قبول کر لیا کہ اب کسی پر حملہ نہیں کیا جائے گا، جو جہاں رہتا ہے اس کی بنیاد پر وہ ایک قوم ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ زبان کی بنیاد پہ ہماری قومی شناخت کو مانا جائے، کوئی چاہتا ہے کہ نسل کی بنیاد پر ہماری قومی شناخت کو مانا جائے، اور کوئی چاہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہماری قومی شناخت کو مانا جائے۔ یہ ان کا حق ہے، لیکن یہیں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جغرافی حدود، جغرافیکل باؤنڈریز انسانوں نے بنائی ہیں۔ کل کو پاکستان اس سے کم رہ سکتا ہے، جو ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی کہ جب ہم آزاد ہوئے تھے تو پاکستان اس سے بڑا تھا، قریباً 50% ملک ہم کھو چکے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں۔ رشیا کا پورا معاملہ ابھی آپ کے سامنے ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایکسپینڈ کرے۔ چائنا تائیوان کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک نہ رسول خدا کے کسی خواب کی تعبیر ہے، نہ وہ اللہ کی طرف سے سنایا ہوا کوئی فیصلہ ہے، نہ وہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، جس طرح عمومی طور پہ پاکستان کے متعلق یہ باتیں آپ سنتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ اس پہ پوری بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو یہ آدھا راز ٹوٹ کیسے گیا؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس کی منشا یہ تھی کہ وہ اسی طرح ہو، تو پھر اس منشا میں ٹوٹنے سے کیا حاصل ہوا وہ بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لیکن یہ تمام بحث اپنی جگہ۔ تاریخ کے تناظر میں بس یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ انسانی تاریخ اور معاشرے کی اجتماعی ذہانت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں تک باؤنڈریز ہوں گی اور یہاں نہیں ہوں گی۔ تو پاکستان ایک اتنا ہی عام ملک ہے یا ہو سکتا ہے کہ جس طرح کوئی بھی اور ملک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مسائل بھی اتنے ہی خاص یا اتنے عام ہیں جتنے کسی اور ملک کے ہو سکتے ہیں۔ گو کہ ہمارے پاس مذہب کا ایک ذرا دوسرا معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اس پہ ہم انٹرویوز کر بھی رہے ہیں، پوری ایک سیریز ہے جو آپ دیکھ چکے اسلامی ایکسٹریمزم کے حوالے سے، جس میں طارق فتح صاحب، پرویز ہود بھائی صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم یہ سیریز کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ، اس کا حل کیا ہے۔ اور اگلے ہفتے آپ غامدی صاحب کو بھی اسی سیریز کے سلسلے میں دیکھیں گے، جہاں پہلے سید مزمل صاحب، پرویز ہود بھائی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھ چکے۔ اور جب یہ سیریز مکمل ہو جائے گی تو یہ ناچیز بھی آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کرے گا کہ ان دونوں مسائل کا حل کیا ہے۔ لیکن بات وہیں پھر مڑ کر آتی ہے کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ بنے، انسانوں نے بنایا، اور یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ واقعی جب اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس ملک میں رہنا کیسے ہے، اس طرح کی جغرافی حدود میں جو کہ نئی ہے، اس میں پنپتے کیسے ہیں، اس میں آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ سب سے بڑی اچھائی کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ سب سے بڑی دیانتداری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی پیٹریوٹزم کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو اس کا ثبوت صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر جو آپ سے مختلف بات کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے کہ جتنے آپ ہیں۔ اگر کوئی مسائل کا حل یا ان کی تشخیص آپ سے الگ کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے ملک سے اتنی ہی محبت کرتا ہے کہ جتنی آپ کرتے ہیں۔ میں اس کی چند مثال آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں۔ ساری تاریخ میں ہم جیسے لوگ روتے رہے، اور میں یہ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہم رو رہے تھے، چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری سیاست میں اچھا نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کو انڈین ایجنٹ بھی کہا گیا، خدا جانے کس کا پالتو کہا گیا، ہماری نیتوں پر حملے کیے گئے، تمام چیزیں ہوئیں، لیکن بالآخر تاریخ کے دھارے نے یہ ثابت کیا، جو آج ہم آپ اور میں
سب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اب تو برہنہ ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح اب مجھ جیسے کچھ لوگ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے مذہب کا بے جا استعمال ہماری سیاست میں ہو رہا ہے اور یہ زہر قاتل ہے، اور یہ ایسا فساد ہے کہ جو نہ صرف آپ کے مخالف کو لے ڈوبے گا بلکہ آپ بھی اس کی گولی کا نشانہ ہوں گے۔ ساتھ ہی ہم جیسے بہت سارے لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ملک میں جھوٹ کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں۔ میں اس وقت اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ مذہب ہونا چاہیے یا نہیں، یا خان صاحب ہمارے لیے اچھا آپشن ہے یا نہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں، اچھا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پہلے ہماری ایک بات سچ ثابت ہوئی تو زندگی میں ہمیشہ ہماری ہر بات سچ ثابت ہوگی، نہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے تاریخ کے دھارے نے یہ ثابت کیا کہ جس کو آپ لوگ نہیں مانتے تھے، جس کو میجورٹی نہیں مانتی تھی، وہ اب زبان زد عام ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ لیوریج، یہ فریڈم، یہ لیبرٹی ہمیں دوبارہ دیجیے کہ ہم وہ بات کر سکیں کہ جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور آپ بھی یہ سمجھیے کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف ایک زاویہ نظر، صرف ایک اوپینین، صرف ایک طرح ہی چیزوں کو دیکھنا حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ ہم سب کی اپنی آراء ہیں، اور ہم سب اپنے ملک سے اتنے ہی مخلص ہیں کہ جتنا آپ یا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو ہم کچھ اپنے ملک کو دے سکتے ہیں تو آج کم از کم یہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ تسلیم کیجیے کہ جو آپ سے مخالف رائے رکھتا ہے وہ بھی آپ کے ملک سے محبت کرتا ہے۔ جو آپ کے لیڈر کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، وہ اپنے سوالات اور اپنے خدشات کی بنیاد پر اسے لیڈر نہیں مانتا۔ جو آپ کی تشخیص کیے ہوئے مسائل کو صحیح مسائل نہیں سمجھتا، اس کی تربیت اسے بتاتی ہے کہ مسائل کچھ اور ہیں۔ جو آپ کے پیش کیے سولوشن کو سولوشن نہیں سمجھتا، اس کا ذہن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ سولوشن ہے۔ تو اگر تو آپ کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اپنے اندر یہ ہمت پیدا کیجیے کہ دوسرے کو بھی وہ حق دیجیے جو آپ اپنے لیے قبول رکھتے ہیں، دوسرے کو بھی بات کرنے کی اتنی ہی آزادی اور اجازت دیجیے جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں اور تصور کرتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو لوگوں کی نیتوں کے فیصلے نہ کریں، اگر ہو سکے تو لوگوں کے دل میں جھانکنے کے کاروبار کو بند کر دیں کہ فلاں ایجنٹ ہے، فلاں کے ایمان میں فرق ہے، فلاں کی سیاسی بصیرت میں فرق ہے، فلاں تو ملک سے محبت نہیں کرتا، فلاں کیونکہ ایک لیڈر کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ملک میں کرپشن چاہتا ہے، فلاں اگر ایک لیڈر کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ملک کو لبرل اور سیکولر بنانا چاہتا ہے، یا اگر آپ کسی ایک لیڈر کے ساتھ ہیں تو آپ ملک کو اسلامی انتہا پسند بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اور یہ بالکل قرین قیاس بات ہے، اس میں کوئی جوئے شیر لانے کے مترادف کوئی بات نہیں ہے، بالکل آسان بات ہے کہ یہ جو دلوں کے فیصلے ہیں نا، یہ جو نیتوں کے فیصلے ہیں، یہ خدا پر چھوڑ دیجئے، یہ آپ نہ کیجئے۔ دوبارہ دست بستہ یہ گزارش ہے کہ اگر آج 75 سال مکمل ہونے پر آپ واقعی اپنے ملک کو کچھ دے سکتے ہیں نا، تو یہ صرف دو چیزیں دیجئے۔ ایک کہ لوگوں کی نیتوں کے فیصلے نہ کریں، دوسرا کہ جو اچھائی، جو آزادی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اور جتنے مخلص ہو کر آپ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی یہ قبول کیجئے کہ وہ بھی اتنا ہی مخلص ہے آپ کے ملک سے۔ بلکہ میں اپنا جملہ واپس لوں گا، وہ اتنا ہی مخلص ہے اپنے ملک سے، کیونکہ یہ ملک صرف آپ کا اور میرا نہیں ہے، ہم سب کا ہے۔ ہم سب آگے بڑھیں گے تو یہ آگے بڑھے گا، یہ آگے بڑھے گا تو ہم سب آگے بڑھیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی آدھی عوام جو فلاں چیز کو صحیح سمجھتی ہے وہ آگے بڑھ جائے اور باقی تمام لوگ پیچھے رہ جائیں۔ ترقی بھی ہم نے ساتھ کرنی ہے اور تنزلی بھی ہماری ساتھ ہی ہے۔ اور اگر آج یہ کچھ بنیادی کام ہم نے نہیں کیے، اور کیا بنیادی کام ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری سیریز مکمل ہو جائے تو یہ ناچیز بھی آپ کے سامنے اپنی رائے رکھے گا، لیکن آج اگر یہ دو بنیادی کام ہم نے نہیں کیے تو یقین رکھیے کہ جیسے میں نے شروع میں بات جہاں سے ابتدا کی تھی کہ یہ جغرافی حدود انسان کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں، اور ہم ایک بار پہلے ٹوٹ چکے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیاں دہرائیں، جو کہ ہم دہرا رہے ہیں، تو ہم دوبارہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی زمین نہیں ہے، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہم پر بھی کارخانہ قدرت کا وہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ صحیح فیصلے کریں گے تو صحیح نتیجہ آئے گا، غلط فیصلے کریں گے جو کہ کرتے آئے ہیں تو وہی نتیجہ ہے جو آج نکل رہا ہے، اور یہی ہمارا مقدر بھی ہوگا
اور یہی صرف ہمارا مقدر نہیں ہوگا، یہی وہ ملک ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ ماحول ہے جو آپ اور میں اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ تو خلاصہ ایک کلام یہ، حاصل کلام یہ کہ اگر تو کچھ کر سکتے ہیں آج اپنے ملک کے لیے تو دو کام کیجیے۔ ایک کہ لوگوں کی نیتوں کے فیصلے کرنا بند کر دیجیے، دوسرا یہ کہ اپنے مخالف کی رائے کو بھی اتنی ہی عزت دیجیے، کیونکہ اصل میں کسی چیز کی غلطی واضح کرنا اس سے محبت کی دلیل ہے، کسی چیز کی غلطی میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش اس سے عقیدت کی دلیل ہے۔ کوئی چیز اگر غلط راہ پہ جا رہی ہو اسے بتانا، ٹوکنا اور روکنا، یہ اصل میں پیٹریوٹزم ہوتا ہے۔ صرف اسٹیٹ کی پالیسی کو منوان قبول کر لینا چاہے وہ غلط بھی ہو، اپنی فوج کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہے وہ غلط بھی کر رہا ہو، اپنی عدلیہ کے تمام فیصلے قبول کرنا چاہے صاف نظر آ رہا ہو کہ ان کے فیصلوں میں غلطی ہے، سیاست دانوں کو مسیحا سمجھنا جبکہ نظر آ رہا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پیٹریوٹزم نہیں ہے، یہ اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، یہ نیشنلزم نہیں ہے۔ اگر تو یہ تمام چیزیں کچھ ہیں تو وہ یہ ہیں کہ کوئی غلطی کر رہا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ پر اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی غلطی کو واضح کریں اور انصاف پر کھڑے رہیں، چاہے کہ وہ انصاف آپ کے اور میرے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ انصاف کی چھری تو سب پر ہی چلنی چاہیے، آپ پر بھی چلنی چاہیے، مجھ پر بھی چلنی چاہیے، اور انصاف ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سب کے ساتھ مکمل طریقے سے، یکساں طریقے سے ہو۔